بیٹا آپ جاؤ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اصلکم علیہ اجرا الی المودۃ فی القربى وقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام الحسن والحسین وسیدہ شباب اہل الجنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. درود پاک پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ ماشاءاللہ ممبر پاک پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک عظیم شخصیت اور آپ کے علاقے کے ذمہ دار علماء ائمہ مساجد شورا اسلام خصوصیت کے ساتھ شاعر اہل سنت شاعر ہر دل عزیز علی جناب محب گرامی قیصر رضا جبل پوری صاحب نے بہترین انداز میں نعت و منقبت پیش کی اور آپ بہت محبتوں کے ساتھ سماعت فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے. تو بڑھا دو جیسا چل رہا تھا اچھا چل رہا تھا آپ پتہ نہیں کیوں پریشان ہو جاتے ہیں. درود پاک پڑھ لیجئے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کل آپ نے تقریر سنی تھی اور کل کا انداز اور کل کا تیور دوسرا تھا، اس لیے کہ کل میں نے بتا دیا تھا کہ آج انشاءاللہ دوسرے روز جو خطاب ہوگا، کل جو موضوع دیا گیا تھا اس پر بھی فقیر نے تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کی. آج جو موضوع دیا گیا ہے اور آج کا جو موضوع ہے، میری کوشش یہ ہوگی کہ پوری باتیں اس موضوع کے مطابق انشاءاللہ میں کرتا رہوں. ارادہ ہے آپ کا سننے کا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے جو سننا چاہتے ہیں. اچھا، ایک حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، اس حدیث پاک کی میں ذرا تشریح اور توضیح بیان کر دوں. کیا شان ہے آقا حسین کی، کیا مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے. اسی لیے کہنے والے عاشق صادق کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کا مقام یہ ہے، اللہ نے انہیں اتنا عروج عطا فرمایا ہے، اتنا مقام دیا ہے، اتنی بلندی عطا فرمائی ہے، اتنی رفعتیں عطا فرمائی ہے کہ اگر غلام امام عالی مقام کا تذکرہ کرتا ہے، امام عالی مقام کا نام لیتا ہے، ان کی محبت میں محفلیں سجاتا ہے، خدا کی عزت کی قسم میرا عقیدہ یہ ہے اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ فقیر یہ بات کہنا چاہتا ہے. آپ اگر امام عالی مقام کی محبت میں لنگر کر رہے ہیں، امام پاک کی محبت میں سبیل کا اہتمام کر رہے ہیں، امام پاک کی محبت میں کسی غریب کو کھانا کھلا رہے ہیں، امام پاک کی محبت میں کوئی خیر کام کر رہے ہیں صرف اس لیے تاکہ امام پاک راضی ہو جائے، یاد رکھیں یہ سارے کام اچھے ہیں اور قبول کیے جانے والے کام ہیں، مگر اللہ کی عزت کی قسم امام پاک تب راضی ہوں گے جب آپ امام پاک کی تعلیمات کو اپنا کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. اور شان کیا ہے آقا حسین کی، اللہ اکبر. وہ شاعر نے بڑے اچھے انداز میں ایک بات کہی تھی، وہ کہنے والے عاشق صادق نے کہا کہ نعت سرکار کی جس شخص نے عادت کی ہے. بھائی آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ ماشاءاللہ بچے آپ سے تیز بول رہے ہیں، جنہیں چپ رہنا چاہیے وہ تیز بول رہے ہیں، جنہیں بولنا چاہیے وہ بول ہی نہیں رہے. کچھ ارادہ ہے یا سسرال والوں نے منع کیا ہے کہ کچھ نہیں بولنا ہے؟ ذرا سا تیل مسالہ کم ہو جاتا تو خوب شور مچاتے ہو سسرال میں. پوری توجہ سے سنیے محبت کے ساتھ. یہ میرا مزاج نہیں، نہ میری عادت ہے اس طرح کی بات کرنے کی، مجھے اچھا بھی نہیں لگتا اور یہ میرے لیے مناسب بھی نہیں ہے، مگر صرف اس لیے کہ تھوڑا سا دلچسپی سے آپ بات سن سکیں. ٹھیک ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ شاعر کہتا ہے کہ نعت سرکار کی جس شخص نے عادت کی ہے، یہ ایسے بولتے رہیں گے. بھائی توجہ سے سنیے، ابھی ہمارے علی جناب قیصر صاحب نعت پڑھ رہے تھے. نعت کتنی عظیم دولت ہے، کتنا بڑا مقام ہے نعت پڑھنے والے کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعت پڑھنے والے غلاموں کو بشارت عطا فرمائی، حضور نے مژدہ سنایا، حضور نے خوشخبری عطا فرمائی اور کیا شان عطا فرمائی ہے. نعت پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، نعت پڑھنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے جس محفل کا اہتمام فرمایا ہے وہ نعت پڑھنے کی محفل ہے. حضرت حسان کے لیے ممبر لگایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے، حسان اوپر بیٹھ کر نعت پڑھ رہے تھے، مصطفیٰ نیچے بیٹھ کر حسان کی نعت سن رہے تھے. تو پتہ چلا نعت
پڑھنے والے آپ نیچے بیٹھے نا، آپ رسول پاک کی سنت پر عمل کر آپ خوش نصیب ہیں، مگر محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اسلام کو سمجھتے ہوئے اگر کام کیا جائے تو کام بھی بندے کا بنتا ہے اور اللہ اس سے راضی بھی ہو جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ شاعر نے کہا نعت سرکار کی جس شخص نے عادت کی ہے، یہ نہ سمجھو کوئی ہلکی سی عبادت کی ہے، اور فاطمہ زہرا نے کس درجہ سخاوت کی ہے، اپنی آغوش میں پرورش امامت کی ہے، اپنی آغوش میں پرورش امامت کی ہے، اور پوچھتے کیا ہو رتبہ میرے شبیر کا، پوچھتے کیا ہو رتبہ میرے شبیر کا، امن نیزے پہ بھی چڑھ کے اس سر نے تلاوت کی ہے، نیزے پہ بھی چڑھ کر اس سر نے تلاوت کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ شان اللہ کے رسول نے اپنے شہزادوں کو بشارتیں عطا فرمائی، بے شمار حدیث پاک ہے، بے شمار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں آقا حسن کے لیے، آقا حسین کے لیے۔ کبھی مصطفیٰ جان رحمت اپنے شہزادوں کو سونتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں کی پیشانی کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی اپنے سینے سے لگا رہے ہیں، کبھی اپنے کاندھے مبارک پر حسنین کو سوار کر کے دنیا کو یہ ذہن دے رہے ہیں، دنیا کو یہ فکر دے رہے ہیں، دنیا کو یہ نظریہ دے رہے ہیں، دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اے دنیا والوں، حسن حسین کے مقام کو تم سمجھ نہیں سکتے، حسن حسین کی بلندیوں کو تم جان نہیں سکتے، حسن اور حسین کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی ہے، کیا عروج دیا ہے، کیا مقام دیا ہے، کیا ارتقا دیا ہے، اور حسین اتنی بلندی پر ہے، دنیا کا کوئی شخص حسین کی بلندی کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ حسین کو مصطفیٰ نے اپنے کاندھے پر بیٹھا کر بلند فرما دیا، بلند فرما دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس اس حدیث پاک کی میں تشریح کر کے اپنے موضوع کی طرف پلٹ رہا ہوں۔ کیا شان ہے آقا حسن کی، کیا مقام ہے امام حسین کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے غیب دان نبی نے اعلان کیا، لوگوں الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل جنہ۔ کیا مطلب؟ پیغمبر اسلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ کچھ لوگ میری امت میں ایسے پیدا ہونے والے جو نماز کہو تو پڑھیں گے، روزہ کہو تو رکھیں گے، حج کہو صاحب حیثیت ہونے کے بعد حج بھی کریں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، مگر جب بات میری اہل بیت کی آئے گی تو بغلیں جھانکنے لگیں گے، دائیں بائیں کرنے لگیں گے۔ اور یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ ذمہ دار علماء ماشاءاللہ دیکھیے مومنی سب بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھئے کربلا میں آنے والے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے ایسا نہیں تھا کہ وہ غیر مسلم تھے، نماز پڑھنے والے لوگ، کلمہ پڑھنے والے لوگ، وہ حافظ تھے، وہ عالم تھے، اور کس کے مقابلے میں آئے؟ رسول پاک کے شہزادوں کے مقابلے میں آئے۔ اور میں کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر آج بھی ہمیں رزق مل رہا ہے، اگر آج بھی ہم سانسیں لے رہے ہیں، اگر آج بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ صدقہ ہے محمد مصطفیٰ کا اور ان کے شہزادوں کا، ان کی اولاد کا۔ میں عرض کر رہا تھا حضور غیب دان نبی کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا جنت بڑی سستی چیز ہے۔ آج تو قبلہ عالم یہ ہو گیا ہے کہ جنہیں وضو کے فرائض کا پتہ نہیں وہ جنت بانٹ رہے ہیں، جو غسل کے واجبات نہیں جانتے وہ جنت بانٹ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ پانی پیجئے، آرام سے پانی پیجئے، ہم حسینی لوگ ہیں یار، ہم لوگ تو پانی پلاتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، حضور کی عطا سے رسول کا کوئی غلام کہیں بیٹھ جائے تو اچھے اچھوں کو پانی پلا دیتا ہے، اور اگر ان کے گھر کا کوئی چشم و چراغ ہو تو پھر کیا ہو تو آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور پھر سنگھ پور ہے، میں نے کہا یہ نام کا سنگھ ہے، لیکن جب اہل بیت کی غلامی میں آ جاتا ہے تو بچہ شیر کی طرح بہادر نظر آنے لگتا ہے۔ جب تم حسین کی غلامی میں آ جاؤ گے تو تمہارے بچے بھی شیر کی طرح بہادر ہوتے ہوئے نظر آئے گے۔ آج ہماری قوم کو متنفر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بہکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ ذمہ دار لوگ، پڑھے لکھے لوگ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ باتیں پلٹ جاتی ہیں، بڑی تیزی سے میں پلٹ رہا ہوں، گھڑی دیکھتے رہیے گا، میری ٹرین کا ٹائم ہے بتا دیجئے گا، ٹرین نہ چھوٹے، اس لیے کہ یہاں سے 700 کلومیٹر کل جا کر تقریر کرنی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا بات چلی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کی، حسن حسین کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کر رہا تھا کہ جنت آج لوگ اتنی آسان جنت ہو گئی کہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کا چہرہ دیکھ لیجئے تو جنت مل جائے گی، پیر صاحب سے ملاقات کر لو جنت مل جائے گی،
اور رسول پاک کے صحابہ عشر مبشرہ ہیں، جنت کی بشارت میرے آقا نے عطا فرمائی، مگر جب عذاب قبر کی تلقین کی بات آتی تھی نا، تو عذاب قبر کی تلقین کی وعیدیں سن کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا تھا، اور جہنم کے عذاب کے تعلق سے پیغمبر اسلام جب ارشاد فرماتے تھے صحابہ عشرہ مبشرہ ہیں اور روئے زمین کی سب سے بہترین جماعت، سب سے خوبصورت جماعت، سب سے پاکیزہ جماعت، سب سے بہترین لوگ ہیں، اور میں کہتا ہوں جنہیں پیغمبر اسلام نے بشارت عطا فرمائی ہو سارے صحابہ جنتی ہیں، مگر عشرہ مبشرہ وہ ہیں جنہیں رسول پاک نے ایک ہی محفل میں ایک ہی بز میں بیٹھ کر جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ ارے رسول کے صحابہ تو بڑی شان والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں، بڑی عزت والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں۔ ارے مصطفیٰ کا غلام جو حسین سے محبت کرتا ہو اللہ اسے بھی جنتی بنا دے گا، حسین کی محبت کے سب کو تو اسے بھی جنتی بنا دے گا پروردگار عالم اگر چاہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، مگر یاد رکھو حسینی بننے کے لیے حسین کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے۔ بات چل رہی تھی جنت کی، جنت باقی جاری تقسیم کی جا رہی ہے، صحابہ وعیدیں سن کر رو رہے ہیں، جنتی ہونے کے باوجود بھی ایک صحابی کی کسی ایک صحابی کی سیرت میں کوئی ایک جملہ یہ دکھا دے کہ وہ برملا بطور تکبر بطور فقر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہوں، فقریہ یہ جملہ کہا ہو کہ مجھے جنت میں جانا ہی ہے۔ ساری عبادت، ساری ریاضت، ساری غلامی، ساری محبت اپنا مال مصطفیٰ پر لٹا رہے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ نبی کے دین پر پیش کر رہے ہیں، اللہ کے مذہب پر، اللہ کے دین پر، مصطفیٰ کی اطاعت میں، مصطفیٰ کی فرمانبرداری میں زندگی کا لمحہ لمحہ گزارنے کے باوجود بھی، ایک ایک سانس مصطفیٰ کی محبت میں گزارنے کے باوجود عشرہ مبشرہ ہیں، قرآن میں جن کے لیے مصطفیٰ سنایا جا رہا ہے، بشارت سنائی جا رہی ہے، جن کے بارے میں قرآن اعلان کر رہا ہے، مگر رسول کے صحابہ یہ نہیں کہتے میں نے اپنی کوشش سے یہ مقام حاصل کیا، میں نے اپنی جستجو سے حاصل کیا، بلکہ یوں کہتے ہیں ہمیں جو کچھ ملا ہے اپنی کوشش سے نہیں مصطفیٰ کی محبت سے ملا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا۔ اب آئیے سلام پڑھ لیں، سلام پڑھنے کوئی زبردستی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ 12 بجے تک ہی چلنا ہے، جب چہرے پر 12 سے پہلے 12 بج جائیں تو سمجھ لو معاملہ گمبھیر ہے، مگر ابھی اللہ کے کرم سے آپ کے چہرے چمک رہے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں ہمیشہ ہمیشہ ایسے ہی چمکتے رہیں۔ وہ بات حدیث پاک کی کمپلیٹ ہو جائے ورنہ بات ادھوری رہ جائے گی، بڑی تیزی سے میں اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ وہ کہنے والے عاشق نے کہا تھا نا کہ مٹی میں مل گیا ارادہ یزید کا، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ یزیدی مٹ گئے، یزیدی فکر رکھنے والے چھپ چھپ کر چل رہے ہیں، ڈر ڈر کے چل رہے ہیں، نام بتانے کو تیار نہیں ہیں، مگر حسین کے غلام سنگھ پور میں بھی نظر آ رہے ہیں، ہندوستان میں بھی نظر آ رہے ہیں، پوری دنیا میں نظر آ رہے ہیں۔ اور جو حق ہوتا ہے وہ سر چڑھ کر بولتا ہے، یہ حق ہے جو چڑھ کر بول رہا ہے۔ اب آئیے جو موضوع تھا، ماشاءاللہ ہمارے اختر بھائی اللہ انہیں سلامت رکھے، اور ان کی پوری ٹیم کو، پورے سنگھ پور والوں، میں یہ نہیں کہتا کس نے کیا کیا کس نے کیا نہیں کیا، مگر حسین کے لیے کرتا وہی ہے جس کا انتخاب حسین فرماتے ہیں۔ مال و دولت و پیسہ اور ثروت و خزانہ لے کر تو قارون بھی چلا گیا، پیسہ ہونے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ جس سے اللہ والے اور جس سے رسول پاک چاہتے ہیں اس سے اپنی خدمت لے لیتے تھی۔ ٹھیک ہے، وہ الگ موضوع ہے، بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہو جائے گی۔ اب آئیے پلٹیے، اب پوری توجہ کے ساتھ، توجہ ہے آپ کی پوری، ماشاءاللہ کیا شان ہے صاحب، رسول پاک کے گھر والوں کا کیا مقام ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ اور عاشق صادق نے قلم اٹھایا تو قلم کا حق ادا کر دیا، وہ کہتے ہیں یوں کہتے ہیں، اور کیا خوب کہتے ہیں، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ہی ہے، ایک سجدہ شبیری ہے۔
علی کی تلوار ہے، حسین کا سجدہ ہے۔ اگر اسلام سے علی کی تلوار کو اور حسین کے سجدے کو نکال دو تو پھر اسلام میں بچتا کیا ہے؟ کیا مطلب؟ عاشق نے ذہن دے دیا، مزاج دے دیا، فکر دے دی۔ آج بھی اگر اذانیں ہو رہی ہیں، آج بھی لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، آج بھی لبیک کا اگر نعرہ لگ رہا ہے یا رسول اللہ کا، تو یہ صدقہ حسین کا ہے۔ یہ نمازوں کا صدقہ ہے۔ یہ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے تاریخ کربلا سن رکھی ہے اور بہت سال سے سن رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں اور میں ایسا گمان کرتا ہوں، ایسا خیال رکھتا ہوں آپ بچپن سے سن رہے ہیں، اور الحمدللہ بہت سارے تو 55 تک پہنچ گئے آپ جیسے لوگ، اور میں دعا کرتا ہوں کہ صرف 55 تک نہیں بلکہ مدفن تک یہ سلسلہ چلتا رہے۔ امام علی مقام کے بعد جب خطوط پہنچے نا، کل میں نے بتایا تھا مدینہ الرسول سے مکہ المکرمہ تشریف لے آئے، اچھا اس سے پہلے یہ طے ہوا کہ امام علی مقام، توجہ ہے نا پوری، آپ کے تشریف لے جانے سے پہلے کوئی اور جائے، تو امام پاک نے حضرت مسلم بن عقیل، ٹھیک ہے، اور آپ کے ساتھ چند لوگ، آپ کے بیٹے محمد ابراہیم، یہ طے ہوا کہ امام علی مقام کے نائب بنا کر کوفہ بھیجے جائیں۔ صحیح چل رہا ہے؟ آپ اصلاح فرما دیجیے، آپ ماشاءاللہ عمر میں بڑے ہیں، سینئر ہیں، اور بزرگوں کی خدمت میں رہے ہیں، سیوا کی ہے، تو جو اپنا ہوتا ہے اسے کچھ حق بھی دیا جاتا ہے اور کچھ لیا بھی جاتا ہے۔ ہاں، کچھ دو کچھ لو، یہ رشتہ محبت ہے، کچھ اس طرح بڑھے گا، کچھ اس طرح چلے گا، کچھ تم قدم بڑھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھائیں۔ یہ نہیں کہ صرف پیر صاحب دیتے رہیں اور مرید بھاگتا رہے، نہیں، مرید لیتا رہے، پیر صاحب دیتے رہے، دونوں طرف سے تعلق ہونا چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا، اب حضرت مسلم بن عقیل نکلے ہیں، آپ کے شہزادے، آپ کے چند رفقا ہیں، کوفہ کے کربلا کے لیے جب نکلے ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ آپ میری بات سنیے۔ سفر کرتے کرتے جب آپ پہنچے کوفہ تو آپ نے سن رکھا ہے کہ تاریخ میں یہ واقعہ مذکور ہے، سیرت میں ملتا ہے کہ جب آپ پہنچے تو کوفہ والے سڑک تک آ گئے، دور سے آ کر آپ کا استقبال کرنے لگے، اہلاً و سہلاً مرحبا کہنے لگے، کوئی قدموں میں آ رہا تھا، کوئی آگے چل رہا تھا، کوئی پیچھے چل رہا تھا، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ کیفیت یہ تھی کہ بالکل دیوانوں کی طرح یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اے رسول پاک کے شہزادے آپ آ گئے، ہماری زندگی بدل گئی۔ یہ کوفہ کے لوگ، اسی لیے بزرگ آج بھی کہتے ہیں کوفی لا یوفی، کوفہ کے لوگ، ان سے وفا کی امید نہیں رکھی جاتی، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ پہلے ہی دن 10 سے 12-18 ہزار تک لوگ حضرت امام مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر چکے تھے، اور رفتہ رفتہ چند ہی دنوں میں 40,000 سے زیادہ لوگ امام مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر چکے تھے۔ امام مسلم کون ہیں؟ امام علی مقام کے رشتے میں بھائی ہیں، اور جنہیں اپنا نائب بنا کر امام حسین نے بھیجا تھا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ بھئیہ پیچھے والے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ جسے نہیں سمجھ میں آ رہی۔ سب کو آ رہی ہے ماشاءاللہ، سمجھ رہے ہیں؟ چلنے دے ٹائم ہے بھی۔ اب کیفیت کا عالم یہ کہ کوفی، آپ نے سن رکھا ہے کہ خطوط میں ایسی سی باتیں کہ اگر امام آپ تشریف نہیں لائے تو پھر ہم اس طرح کی شکایت کریں گے، یہ بات ہوگی، یہ معاملات ہوں گے، کل بروز محشر اگر سوال ہوگا تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم نے شہزاد رسول کو بلایا مگر شہزاد رسول تشریف نہیں لائے۔ ان سارے حالات میں امام علی مقام سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا، اور یہ طے ہوا کہ جب یہ جائیں گے اور حالات وہاں کے بہتر ہوں گے تو پھر یہ وہاں سے خبر دیں گے، پھر امام پاک تشریف لے جائیں گے۔ حضرت امام مسلم جو اپنے شہزادوں کے ساتھ پہنچے اور آپ نے یہ کیفیت دیکھی، کوفہ والوں کی محبت دیکھی، کربلا والوں کی محبت دیکھی، اور بالکل دیوانہ وار عاشقوں کی طرح۔ آج بھی کیفیت ایسی ہے بہت سارے علاقوں میں۔ وہ ہمارے یہاں بڑا مشہور ایک واقعہ ہے، ایک بزرگ گئے کسی علاقے میں، جلسے سے پہلے پورا گاؤں چلایا، نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، تو باپ رے باپ، کئی کلومیٹر تک مجمع، اور خوب استقبال ہوا، لے کر آئے۔ اور جلسہ جب ہوا، جس کے گھر میں حضرت کا قیام تھا، جلسہ ہونے کے بعد سب کے سب غائب ہو گئے، کمیٹی والے بھی غائب ہو گئے، کمیٹی کے جو ذمہ دار حضرات تھے وہ بھی غائب ہو گئے۔
میں نام نہیں لیتا، بہت عظیم شخصیت ہے، بیان کر رہے تھے، کہا سب کے سب غائب ہو گئے، پھر یہ ہوا کہ کھانا میں نے کھایا نہیں۔ تو جس کے گھر میں رکا تھا میں نے کہا بھائی کہاں ہیں سب لوگ؟ کہا حضرت وہ تو سب جلسے کے بعد ہمارے گاؤں والے گاؤں چھوڑ دیتے ہیں۔ بولے کہاں جاتے ہیں؟ بولے وہ پھر آزاد ہو جاتے ہیں، جلسہ ہونے تک کی یہ سب کچھ رہتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو پھر ہوا یہ کہ کھانے کا بھی اہتمام بڑی مشکل سے ہو پایا، کئی لوگ بیچارے اکٹھا ہوئے، کوشش کی اور اس دور میں جو کچھ تھا پیش کیا، اور باقی ساری چیزیں تو ادھوری ہی رہ گئی۔ تو مسکرا کے انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت کے لوگ جب بلاتے ہیں تو بالکل ایسا بلاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پکے دیوانے پکے عاشق ہوں۔ جلسہ ہونے سے پہلے پوری خدمت، پوری توجہ، پوری عزت، پورا خیال، پوری فکر ہوتی ہے، مگر جلسہ ہونے کے بعد ایسا ہوتا ہے جیسے بارات آنے کے بعد جب بارات لوٹ جاتی ہے نا، دولہے نے کھانا کھا لیا تو باراتی چاہے کھائیں چاہے نہ کھائیں، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوتی۔ نکاح ہو گیا سب ٹینشن فری، گھر والے بھی فری، اب تو نکاح ہو گیا، بالکل یہی کیفیت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات میں عرض کر رہا تھا، جب حضرت امام مسلم تشریف لے گئے اور آپ نے لوگوں کی محبت دیکھی، لوگوں کا جنون دیکھا، لوگوں کا عشق دیکھا، لوگوں کا خیال دیکھا، لوگ جس طرح آگے پیچھے چل رہے تھے، دیوانہ وار آپ کے آگے پیچھے چل ایسا رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ کوفہ والے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوفہ میں آج بھی علی کے غلام زندہ ہیں، پاک کی اولاد سے محبت کرنے والے زندہ ہیں۔ اور جب آپ نے یہ محبت دیکھی نا تو آپ نے خط لکھ دیا امام پاک کی بارگاہ میں کہ یہاں کے حالات بہت سازگار ہیں، اور چند ہی دنوں میں 40,000 سے زائد لوگوں نے بیعت کر لیا ہے۔ اچھا اس وقت آپ نے سن رکھا ہے کہ کوفے کے جو گورنر تھے اس وقت حضرت نعمان بن بشیر، اور وہ محب اہل بیت ہے، رسول پاک کی اولاد سے محبت کرنے والے، ان کا خیال رکھنے والے، ان کی قدر کرنے والے تھے۔ اور جب کوفے کی یہ حالات اس قدر تبدیل ہوئے، اتنا بدلے کہ پورے علاقے میں صرف حضرت امام مسلم کے دیوانے نظر آ رہے ہیں، ہر گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں کہ آپ میرے گھر میں قدم رکھ لیجئے، میرے گھر میں تشریف لے آئیے، یہاں آ جائیے، وہاں کھا لیجئے، یہاں بیٹھ جائیے، یہی چل رہا تھا، پورا سلسلہ یہی چل رہا تھا۔ حضرت نعمان بن بشیر کے تعلق سے ملتا ہے کہ آپ محب اہل بیت تھے، اور آپ نے کسی طرح کی کوئی سختی حضرت امام مسلم پر نہیں فرمائی، لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں، آگے چل رہے ہیں، مگر آپ نے کوئی سختی نہیں کی، اس لیے کہ آپ کا دل رسول پاک کی اولاد کی محبت سے روشن تھا، منور تھا، مجلہ تھا، آپ نے کوئی سختی نہیں کی۔ مگر ہاں کوفے میں ابن زیاد اور یزید سے محبت کرنے والے، یزید کا خیال رکھنے والے، یزید کے خیر خواہ بھی موجود تھے، انہوں نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ اتنی تیزی کے ساتھ کوفے کے حالات بدل رہے ہیں، کوفے کے پورے لوگ امام مسلم کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کی اقتداء میں آ گئے، ان کی غلامی میں آ گئے، ان کی بیعت کر رہے ہیں، اگر اتنی تیزی سے لوگ امام مسلم کی بیعت کرتے رہے تو وہ دن دور نہیں رہا کہ کوفے کا نقشہ بدل جائے گا، کوفے کے حالات تبدیل ہو جائیں گے، کوفے کی کیفیت بدل جائے گی، کوفے کا نقشہ بدل جائے گا، سارے کے سارے امام مسلم کے غلام ہو جائیں گے، رسول پاک کی اولاد کے غلام ہو جائیں گے۔ اب وہاں پر بہت سارے یزید کے خیر خواہ بھی تھے، خیال رکھنے والے، محبت کرنے والے، انہوں نے خط لکھا دمشق، بھائی تیزی سے کچھ کام کرو ورنہ جو کیفیت ہے، اور سب سے پہلے نعمان بن بشیر انہیں یہاں سے معزول کرو، اس لیے کہ ان کا معاملہ بہت اچھا نظر نہیں آتا، یہ بڑا خیال رکھ رہے ہیں، بڑی نرمی کر رہے ہیں، اس لیے کسی ایسے کو بھیجو جو بڑا مضبوط ہو، بڑا سخت ہو، اور بڑا تجربے کار ہو، بڑا باریک بینا ہو، بڑا سمجھدار ہو، بڑا دور اندیش ہو، ایسے شخص کو کوفے کا گورنر بنایا جائے۔ اب جب خط پہنچا، یزید نے اپنے ہم نواؤں سے مشورہ کیا، اور بہت سارے لوگ بیٹھ کر سب نے یہ طے کیا کہ یہاں کسی سخت دل انسان کو بھیجنا پڑے گا، کسی ایسے کو بھیجنا پڑے گا جو ظالم ہو، جو جابر ہو، اس لیے کہ بات کسی اور کی نہیں، رسول کے شہزادوں کی ہے۔ نرم دل انسان رسول کی اولاد پر سختی نہیں کرتا، وہ عام آدمی پر سختی نہیں کرے گا تو مصطفیٰ کے شہزادوں پر کہاں سختی کرے گا۔ پھر یہ طے ہوا، میٹنگ ہوئی، اور یہ طے ہوا کہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا جائے، وہ بصرے کا گورنر تھا پہلے، کوفے کا گورنر کسے مقرر کیا جائے؟ تیز بولو، تیز بولیے، ویسے یہ نام آپ یاد نہ بھی رکھیں تو چلے گا، آپ کو بس ایک ہی نام یاد رکھنا ہے، وہ مولا حسین کا ہے۔ اب یہ طے ہو گیا، ابن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کیا گیا، ابن زیاد نکلا اور حجازی لباس پہنا، جو حجاز سے لوگ آتے تھے، مکہ اور مدینہ شریف سے تشریف لاتے تھے، وہ حجازی لباس پہنتے،
دمشق والوں کا الگ لباس تھا، الگ انداز تھا۔ ابن زیاد حجازی لباس پہن کر کوفے میں داخل ہوا، اور داخل ہوتے ہی ادھر عوام انتظار کر رہی تھی امام پاک کا، امام پاک آنے والے۔ اور روزانہ کوفے کے لوگ سرحد پر جا کے کھڑے ہوتے تھے اور امام پاک کا انتظار کرتے تھے اور شام کے وقت لوٹتے تھے۔ روزانہ کا یہ معمول تھا، اس لیے کہ خط پہنچ گیا تھا، ان کو یہ امید تھی، ان کا دل اس وقت امام مسلم کی وجہ سے محبت میں اس قدر سرشار ہو گیا تھا، اتنے محبت ان کے دلوں میں اس وقت وقتی طور پر آ گئی تھی کہ وہ صرف انتظار کر رہے تھے شہزادے رسول حسین کا۔ سرحد پہ کھڑے تھے۔ ابن زیاد بڑی چالاکی سے حجازی لباس پہن کر اور وہ کوفے کے سرحد میں داخل ہوا، اور داخل ہوتے ہوئے پورا ایسا بالکل سر کو ڈھکے ہوئے معلوم نہ ہو، اور اس کے ساتھ اس کی اپنی فوج تھی، اور دھیرے دھیرے کرتے ہوئے وہ لوگ گورنر ہاؤس کی طرف پہنچ گئے اور گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا۔ اب جیسے ہی گورنر ہاؤس میں داخل ہوا، اس نے حضرت نعمان ابن بشیر کو معزول کر دیا، اور اس کے پیچھے پیچھے بہت سارے کوفے کے بڑے قبیلے کے مالدار لوگ، بڑے لوگ، اور جو بہت جنگجو تھے، بڑے بہادر تھے، وہ لوگ بھی ساتھ میں آگئے، ان سب کو اس نے قید کر دیا۔ نعمان ابن بشیر کو بھی قید کر دیا۔ اچھا، اور پھر اعلان کر دیا کہ کوئی بھی حضرت مسلم کو اپنے گھر میں ٹھکانہ نہ دے۔ مسلمانوں، سنگھ پور والوں، ذرا محسوس کرو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، آج انہیں بے گھر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جن کے گھر کے سائے میں دنیا کے گھر والے زندگی گزار رہے ہیں، جن کے سائے میں دنیا کل بھی زندگی گزار رہی تھی، آج بھی زندگی گزار رہی ہے۔ اور میں کہتا ہوں خدا کی عزت کی قسم، میدان محشر میں جب کوئی سایہ نہیں ملے گا تو رسول پاک کی عطا سے رسول پاک کی اولاد ہم غلاموں کے لیے سایہ بان بن جائے گی۔ ہمیں سایہ دے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا سایہ اور جن کا صدقہ دنیا کل بھی کھا رہی تھی، آج بھی کھا رہی ہے، اور صبح قیامت تک کھاتی رہے گی۔ تمہارے گھر اس لیے روشن ہیں، تمہاری زندگیاں اس لیے جگمگا رہی ہیں، تمہارے چہرے اس لیے چمک رہے ہیں، تم اس لیے خوش نظر آ رہے ہو، تم اس لیے حشاش اور بشاش نظر آ رہے ہو، تم اس لیے اچھے نظر آ رہے ہو کیونکہ تم رسول پاک کے غلام ہو، رسول کی اولاد کے غلام ہو، رسول پاک سے محبت کرنے والوں کے غلام ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس نے اعلان کیا کہ کوئی حضرت امام مسلم کو اپنے گھر میں جگہ نہ دے۔ اس وقت حضرت امام مختار کے گھر میں قیام پذیر تھے۔ آپ نے جب یہ اعلان سنا، یہ کیفیت سنی اور یہ حالات سنے، تو آپ نے گھر تبدیل کر دیا۔ آپ ہانی بن عروہ کے گھر کے قریب تشریف لائے، وہ بھی محب اہل بیت تھے، دروازے پہ کھڑے تھے۔ کنیز آئی، پوچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں رسول پاک کا شہزادہ ہوں۔ کنیز نے جب پوچھا، آپ نے فرمایا میں رسول پاک کا شہزادہ ہوں۔ کنیز اندر گئی، اس نے کہا وہ اپنے آپ کو رسول پاک کا شہزادہ بتا رہے، امام مسلم بتا رہے ہیں۔ حضرت ہانی بن عروہ باہر آئے اور آپ نے فوراً امام پاک کا ہاتھ پکڑا، کہا حضور گھر میں تشریف لے آئے، یہ گھر آپ کے غلام کا ہے۔ پتہ یہ چلا مسلمانوں، رسول پاک کے شہزادوں کو ٹھکانہ وہی دیتا ہے جسے جنت میں ٹھکانہ مل جاتا ہے، جسے رسول کی طرف سے عنایت مل جاتی ہے، انعام مل جاتا ہے، بشارت مل جاتی ہے۔ آپ تشریف لائے، اور جب آپ تشریف لائے تو ساری بات چیت ہونے کے بعد آپ بیٹھے رہے ہانی بن عروہ کے گھر پہ۔ وہ بھی محب اہل بیت تھے، رسول پاک کی اولاد سے محبت کرتے تھے۔ ادھر ابن زیاد نے اعلان کر دیا کہ انہیں ڈھونڈ کے لاؤ، ان کے بارے میں پتہ کرو، انہیں ڈھونڈو۔ اچھا، ہانی بن عروہ سے ابن زیاد کے تعلقات تھے مراسم، پہلے سے اپنے ذاتی تعلقات ہوتے ہیں نا، ذاتی تعلقات تھے۔ جب آپ نے یہ حالات دیکھا تو ہانی بن عروہ نے کہا امام مسلم سے کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں اسے خط لکھتا ہوں اور میں اسے کہتا ہوں کہ وہ میرے گھر آئے، خط لکھوں گا، بات وہاں تک پہنچے گی۔ جب وہ آئے گا تو آپ نے پہلے سے طے کر لیا، تو ہم یہ طے کرتے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو میں پانی مانگوں گا اور اشعار پڑھوں گا، آپ اس حجرے میں رہیے گا اور اچانک سے اس پر حملہ کریے گا، اسے ختم کر دیجیے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ یہ طے ہو گیا ہانی بن عروہ سے۔ ہانی بن عروہ نے خط لکھا اور کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اس لیے ملاقات نہیں کر پا رہا ہوں، اور تم میری خیریت لینے بھی نہیں آئے، میرے پاس بھی نہیں آئے، اتنا دن ہو گیا میں تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا، تم آئے کیوں نہیں؟ اس طرح کے خط انہوں نے مضمون لکھا اور مضمون لکھ کر روانہ کر دیا۔ جب یہ مضمون ابن زیاد کے پاس پہنچا، اس نے مضمون پڑھا، اس کے تعلقات تھے ہانی بن عروہ سے۔ اس نے مضمون پڑھنے کے بعد یہ کیفیت دیکھی، یہ حالت دیکھی، تو اس نے کہا میں آج ہی ہانی بن عروہ سے ملاقات کرنے جاؤں گا، آج ہی جاؤں گا ملاقات۔ اب
ابن زیاد گورنر ہے، بادشاہ ہے، مالک ہے، توجہ ہے، آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب یہ ہوا کہ اس کے ساتھ کچھ فوجی اس کے ہمراہ ہو لیے، ساتھ ہو لیے، اس لیے کہ بادشاہ ہے، علاقے کا مالک ہے، حاکم ہے۔ ہانی بن عروہ کے گھر کی طرف وہ نکلے ہیں اپنے فوجیوں کے ساتھ، اپنے دستے کے ساتھ۔ اب جب ہانی بن عروہ کے گھر دستک دی، کھٹکھٹایا، ادھر حضرت امام مسلم ایک حجرے میں آرام کر رہے ہیں۔ ہانی بن عروہ کے پاس پہنچتے اس نے ساتھ بات کرنا شروع کیا، کلام کرنا شروع کیا۔ اب جب کلام کرنے لگا، بات چیت ہونے لگی، ابن زیاد تنہا تھا اور اس کے سارے سپاہی باہر تھے۔ حضرت ہانی بن عروہ فرماتے ہیں پانی پانی اور اشعار پڑھنے لگتے ہیں، جو بات طے ہوتی کہ جب میں اشعار پڑھوں گا تو آپ کو اچانک جس پر حملہ کرنا ہے اس کا کام تمام کر دینا ہے۔ آپ اشعار پڑھنے لگے، پانی پانی کرتے رہے، اشعار پڑھتے رہے، مگر آپ دیکھ رہے تھے کہ آپ پڑھتے جا رہے ہیں، کوئی حرکت نہیں ہو رہی، حجرے سے کوئی نکل نہیں رہا۔ اچھا باہر تک جب یہ آواز پہنچی نا ابن زیاد کے سپاہیوں تک، تو انہوں نے اشعار کا مفہوم سمجھا اور مفہوم سے اندازہ لگایا کہ یہ اشعار اس بات پر مبنی ہے کہ ابن زیاد پر حملہ کر دیا جائے۔ وہ سپاہی فوجی فوراً اندر آئے اور ابن زیاد کو بلاؤ، کہا آپ سمجھ نہیں رہے، حالات یہاں کے ٹھیک نہیں، اور ابن زیاد کو لے کر فوجی واپس باہر نکلے اور گورنر ہاؤس کی طرف چلے گئے۔ جب فوجی واپس ابن زیاد کو لے کر گورنر ہاؤس کی طرف چلے گئے، کوفہ کے دارالحکومت تک پہنچ گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام مسلم باہر تشریف لائے ہیں۔ ہانی بن عروہ نے کہا حضرت آپ نے حملہ کیوں نہیں کیا؟ اتنا اچھا موقع تھا، تنہا تھا، اکیلا تھا، پیچھے سے آپ کو حملہ کرنا تھا، سارا وقت تھا، سارا موقع تھا، صحیح ٹائمنگ تھی، سب کچھ آپ کے ہاتھوں میں تھا، مگر آپ نے اس پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ تو امام مسلم مسکرا کے فرماتے ہیں میں رسول پاک کا شہزادہ ہوں، رسول کا بیٹا ہوں، رسول کا نور نظر ہوں، مجھے پتا ہے دشمن پر دھوکے سے حملے کرنے کی اجازت محمد رسول اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ تعلیم نہیں دی ہے کہ دھوکے سے کسی پر حملہ کیا جائے، دھوکے سے، اس بات کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے حملہ نہیں کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خیر حالات اسی طرح چلتے رہے، آگے بڑھتا رہا معاملہ۔ اب پورے کوفے میں اعلان کر دیا گیا کہ اگر کوئی شخص حضرت امام مسلم کو امام مسلم کے حوالے سے یہ شور ہو گیا، اگر کوئی انہیں ڈھونڈ کر لائے گا، ان کا پتہ بتائے گا، ان کے بارے میں بتائے گا، تو اسے معقول انتظام کیا جائے گا، معقول انعام دیا جائے گا، اسے ہیرے جواہرات دیے جائیں گے، اسے بہت کچھ دیا جائے گا۔ اب کوفے کے بڑے بڑے جاسوس نکل پڑے امام مسلم کی تلاش میں۔ یہ وہی کوفہ ہے جہاں ابھی تک لوگ ہاتھ چوم رہے تھے، پیر چوم رہے تھے، یہ وہی کوفہ ہے جہاں لوگ اپنے اپنے گھروں میں لے جا رہے تھے، یہ وہی کوفہ ہے جہاں لوگ جان دینے کی بات کر رہے تھے۔ اسی لیے آج بھی ہمارے معاشرے میں اگر کسی علاقے میں وفادار لوگ نہیں ملتے تو لوگ کہتے ہیں لگتا ہے کوفہ سے لوگ یہاں آئے ہیں، سنگھپور میں تو نہیں آئے ہیں۔ ہاں اللہ نہ کرے کسی علاقے میں، اور خاص طور سے حضور کے غلاموں کے علاقے میں اللہ محفوظ فرمائے ہم سبھی ایسی تعلیمات سے، ایسے مشن سے، ایسے نظریات سے۔ اچھا ایک بات سنیے بڑی توجہ کے ساتھ، محبت بہت ضروری ہے، پیار لفظ جسے کہتے ہیں، اور اسی لیے کہا کہ لو از بلائنڈ، پیار اندھا ہوتا ہے، مگر محبت کا ایک معیار ہے، مزاج ہے۔ محبت کرنی ہے تو دنیا داروں سے نہیں، محمد مصطفیٰ کے گھر والوں سے، یا ان لوگوں سے محبت کرنی ہے جن سے محبت کرنے کا حکم رسول پاک نے دیا۔ دنیا کی محبت میں رسوائی ہے، دنیا کی محبت میں ذلت ہے، دنیا کی محبت میں بدنامی ہے، مگر مصطفیٰ کے غلاموں سے جب کوئی محبت کرتا ہے، مصطفیٰ کی اولاد سے محبت کرتا ہے، مصطفیٰ کے اصحاب سے محبت کرتا ہے، تو صدیاں بیت جاتی ہیں مگر وہ بھی زندہ رہتا ہے، اس کا نام بھی زندہ رہتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کیا شان ہے، کیا شان ہے امام پاک کی، اللہ اکبر۔ حضرت حر آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، اس لیے کہ حر یزیدی خیمے میں کل تک تھے، مگر جب حسین کے خیمے میں آ گئے تو صدیاں بیتنے کے بعد آقا حسین نے غلاموں کو ذہن دے دیا، ارے جو حسین کا ہو جاتا ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے، حسین سے پیار کرتا ہے، حسین کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے، مال چھوڑ دیتا ہے، دولت چھوڑ دیتا ہے، ثروت چھوڑ دیتا ہے، حکومت چھوڑ دیتا ہے، طاقت چھوڑ دیتا ہے، دنیا دیکھتی ہے، جانتی ہے، حسین کا جو غلام بن جاتا ہے، حسین کے نام کے ساتھ ساتھ حسین کے غلام کا نام بھی زندہ رہتا ہے اور باقی رہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید الخطبہ، نعرہ تکبیر،
اچھا قبلہ ماشاءاللہ ٹائم ہے اور مجھے لگتا ہے ٹرین لیٹ ہو رہی ہے یا صحیح چل رہی ہے؟ لیٹ ہو رہی ہے. آپ لوگ دعا کریے اور لیٹ چلتی رہتے ہیں. جتنی لیٹ چلے گی اتنی دیر تک تقریر چلتی رہے گی. بھائی اگلا جلسہ کینسل ہو جائے گا, اتنی بھی لیٹ مت کریے ورنہ وہ لوگ آپ کے لیے بد دعا کریں گے کہ ٹرین چھڑوا دی حضرت کی. اب سنیے کیا عرض کر رہا تھا, بات کہاں تک پہنچی تھی, کہاں تک پہنچی تھی بھیا, کہاں تک آپ لوگ بتائیے. نہیں بات واقعات کربلا, ہاں امام مسلم تو چل ہی رہے. بات یہ چل رہی تھی کہ ابن زیاد کی طرف سے جاسوس حضرت امام مسلم کو ڈھونڈنے لگے. یہ بات چل رہی تھی اور پورے کوفے میں لوگ تلاش رہے, اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ اگر کوئی ڈھونڈ لے گا تو انعام ملے گا, بہت کچھ دیا جائے گا. ایک جاسوس ابن زیاد کی طرف سے بڑا چالاک, بڑا شاطر, بڑا دور اندیش اور بڑا خطرناک ٹائپ کا تھا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بزرگوں کی بارگاہ میں چالاک بن کر نہیں بلکہ وہاں بوڑھے بن کر بھی جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. سیدھے سادے رہو, ہاتھ باندھے رہو, زیادہ قابلیت جھاڑا مت کرو اللہ والوں کی بارگاہ میں. وہاں محبت سے رہو گے تو کامیاب ہو, ادب سے رہو گے کامیاب رہو. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں, کل بھی سمجھاتا تھا, آج بھی سمجھا رہا ہوں, اور ہمیشہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو مجھ سے جڑے ہیں, محبت کرتے ہیں, میں انہیں سمجھاتا رہا ہوں. بہت علم رکھنے کے باوجود بھی پڑھ لکھ کر بھی انسان اس مقام پر نہیں پہنچ پاتا جس مقام پر کم پڑھے لکھے لوگ ادب کرنے کی وجہ سے پہنچ جاتے ہیں. اس لیے اللہ سے یہ دعا کرو پروردگار عالم ہمیں علم کے ساتھ ادب والا بنا. کہ بہت سارے علم والے ادب نہ ہونے کی وجہ سے صراط مستقیم سے ہٹ گئے, راہ راست سے بھٹک گئے, راہ نجات سے پھر گئے, مگر ادب کرنے والے کم علم رکھنے کے باوجود بھی صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہے اور کھڑے ہیں الحمدللہ. اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ اگر آدمی کے لیے, پوری توجہ سے میرا جملہ سنیے, بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ آپ کے درمیان میں بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ کل رات میں صرف 3 گھنٹہ میں سویا ہوں, آج رات پوری سفر کرنا ہے. ہم آپ کے درمیان آتے ہیں آپ کی محبت کے لیے آتے ہیں, آپ کے پیار کے لیے آتے ہیں. ہمارا اپنا کوئی تعلق آپ سے نہیں ہے, نہ علاقے کا, نہ محلے کا, نہ رشتہ داری آپ سے کوئی ہے, کوئی تعلق نہیں. میں یو پی اسٹیٹ کا ہوں, آپ ایم پی اسٹیٹ کے ہیں. اسٹیٹ الگ ہے, زبان الگ ہے, کلچر الگ ہے, کھانا پینا آپ کا ٹیسٹ الگ ہے, آپ بڑا بڑھیا کھاتے ہیں آپ لوگ, ہم لوگ تھوڑا ہلکا پھلکا کھاتے ہیں, سب کچھ الگ ہے. آپ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, مگر ہاں ایک تعلق یہ ہے کہ آپ بھی حضور کے غلام ہیں, میں بھی حضور کا غلام ہوں. آپ بھی امام پاک سے, حضور کی اولاد سے محبت کرتے ہیں, امام پاک سے محبت کرتے ہیں, امام حسن سے محبت کرتے ہیں, امام حسین سے محبت کرتے ہیں, رسول پاک کی چہیتی بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے محبت کرتے ہیں. آپ بھی رسول کے خاندان سے محبت کرتے ہیں, اور الحمدللہ فقیر بھی رسول کی اولاد سے محبت کرتے ہیں. اور یہ ایسا تعلق ہے, قبلہ دوریاں لاکھ ہو ہمارے اور آپ کے درمیان, ہم ملاقات کریں نہ کریں, ہمارا آپ کا کلچر نہ ملتا ہو, زبان نہ ملتی ہو, ہمارا آپ کا رہن سہن نہ ملتا ہو, مگر خدا کی عزت کی قسم اگر آپ حضور کے غلام بن گئے تو ہم آپ کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں. آپ اگر رسول کی اولاد کے غلام بن گئے تو ہم آپ کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں, اس لیے کہ وہ بڑا مقدس گھر ہے. شیخ سعدی نے کیا خوب کہا تھا, فرماتے ہیں خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کنم خاتمہ, اگر دعوت ورکنی ورقبول منو دست دامانی آلے رسول. سینکڑوں سال پہلے دنیا کو ذہن دے رہے ہیں علامہ شیخ سعدی, جن کی کتاب آج بھی مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے, اور دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں, دنیا کو نظریہ دے رہے ہیں, دنیا کو فکر دے رہے ہیں, دنیا کو اعتقاد دے رہے ہیں, دنیا کو بتا رہے ہیں دنیا والوں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ کی اولاد کی غلامی میں آ جاؤ, کامیاب ہو جاؤ. یہ رسول پاک کا خاندان ہے, یہ وہ خاندان ہے کہ جب بندہ اس گھرانے کے قریب آتا ہے تو وہ بھی چمکتا ہے, اس کی نسلیں بھی چمکتی ہیں. اس لیے اس گھرانے کے وفادار رہو, اس گھرانے سے محبت کرو, اس گھرانے کا ادب کرو, اس گھرانے کا خیال رکھو. لوگ کہتے ہیں سادات یہی بات کرتے ہیں رسول پاک کی اولاد سے محبت کرے. میں نے کہا بات اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ یہ بھی اللہ کی نعمت کا اظہار ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اللہ کی نعمت کا اظہار ہے, اور اس لیے بتایا جاتا ہے تاکہ جو نہیں جانتے وہ بے ادبی نہ کر جائیں, جو جانتے ہیں وہ مزید ادب کرنے والے بن جائیں, اور جو نہیں جانتے انہیں علم ہو جائے.
عزیزان ملت اسلامیہ، اب دیکھیں بات بڑھتی چلی جا رہی ہے اور وقت پر گھڑی پر بھی میری نگاہیں ہیں. میں عرض کر رہا تھا جاسوس لگ گئے تلاش کرنے میں، ڈھونڈنے میں کہ حضرت امام مسلم کہاں ملیں گے، اس لیے کہ بادشاہ وقت گورنر کی طرف سے ابن زیاد کی طرف سے انعام اور اکرام کی بارش ہو رہی تھی. اعلان کیا جا چکا تھا کہ جو شخص ڈھونڈ کر لائے گا اسے انعام دیا جائے گا، اسے یہ دیا جائے گا، وہ دیا جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، ایک جاسوس آیا اور غالباً وہ نام ملتا ہے حضرت مسلم بن عوض سجا کا. وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس آیا بہت بڑا محب اہل بیت بن کر. کیا بھیا صحیح سے بیٹھو، پیر نیچے کر دیں، محفل کا ادب خیال رکھو. بڑے لوگ بیٹھے ہیں، سب علماء بیٹھے ہیں، ادب کریے. ماشاءاللہ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامی، میں عرض کر رہا تھا وہ مسلم بن عوض سجا کے قریب آیا اور ان کے سامنے بیٹھ کر وہ ایسا بات کرنے لگا جیسے اس سے بڑا کوئی امام مسلم سے محبت کرنے والا ہی نہیں، کوئی محب اہل بیت ہی نہیں. ایک بات بتا دوں اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیجیے. ساری اکڑ، ساری طاقت، ساری دولت سب منہ پہ مار دی جائے گی. کوئی دنیا کی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی، کوئی پاور تمہاری حفاظت نہیں کر پائے گا اگر تم نے مدینے والے آقا سے دوری اختیار کر لی. اور دنیا میں تمہارا کوئی سہارا نہ ہو، کوئی حامی نہ ہو، کوئی مددگار نہ ہو. ماں باپ بھی تمہیں چھوڑ دے. شریعت کے مقابلے میں اگر آ رہے کوئی بات سمجھیے گا، شریعت کے مقابلے میں اگر والدین نہیں آئے تو انہیں چھوڑ دینا ہے. ماں باپ بھی تمہیں چھوڑ دے، دنیا کا ہر شخص تمہیں چھوڑ دے، اگر مصطفیٰ تم سے راضی ہیں تو کائنات کا سارا سرمایہ اس سرمایہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس دولت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے جب بات سمجھائی جائے تو محبت سے سنا کریے. محبت یہی میں سمجھاتا ہوں، ادب کرنے میں انسان کامیاب ہوتا ہے. ابلیس پڑھا لکھا بہت تھا، عبادت بہت تھی، سب کچھ تھا، صرف مثال دے رہا ہوں، لیکن صرف ادب کی بنیاد پر نکال کر پھینک دیا. ادب کیا کہنے ساتھ وہ کہنے والے نے فارسی کی پہلی میں بتا رہے ہیں چندہ کی بیشتر خواہی کیوں عمل نیست نادانی. کیا مطلب؟ علم کے ساتھ ساتھ ادب ضروری ہے اور عمل ضروری ہے. اور کہا گیا اسی لیے کہ انسان جس کی صحبت میں رہتا ہے اس کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، جس کے ساتھ رہتا ہے اس کے ساتھ کا اثر ہوتا ہے. اچھوں کے ساتھ بیٹھو گے تو اچھے ہو جاؤ گے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو نیک ہو جاؤ گے، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو پرہیزگاری آ جائے گی، نمازیوں کے ساتھ بیٹھو گے تو نماز پڑھنے کی خواہش اور عادت بن جائے گی، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو اچھا بننے کی کوشش کرو گے، اور اگر چور اچکوں کے ساتھ بیٹھو گے تو چوری اور اچکا کرنے کا دل چاہے گا. یہ فطرت، یہ نظام ہے، یہ مزاج ہے. اچھا فطرت کا قانون بدلتا نہیں ہے بھائی. اگر رات کے بعد دن ہونا ہے نا، یہ نظام فطرت، یہ تبدیل نہیں ہوگا. رات ہے تو دن ہے، دن ہے تو رات. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ نیند تو نہیں آ رہی آپ کی؟ ماشاءاللہ. اگر آپ سو جائیں گے تو پھر میں کیا کروں گا؟ اب میں عرض کر رہا تھا، اچھا وہ جاسوس بڑا چالاک تھا. وہ آیا، آج بھی کوئی اپنے پر نہ لے، صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. بہت سارے لوگ اتنے قریب ہونے کے لیے جھوٹ سچ بولتے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ پھلانے ہیں، وہ مکار ہیں، وہ دھماکے ہیں. یہ سب بڑا چلتا ہے. یار یہ سب دل صاف کر کے رہو. جو شخص جیسا کرتا ہے نا اس کی سزا اللہ پاک اسے ویسی دی گا. کوئی میرے ساتھ برائی کر رہا ہے، میں بدلہ نہیں لے رہا ہوں، صرف اس لیے کہ میری طاقت ہو بھی اور نہ بھی ہو تو بھی اگر میں خاموش ہوں اور بدلہ نہیں لے رہا ہوں، اللہ کی طرف سے جب اسے سزا ملے گی نا تو وہ سزا سب سے بہترین ہوگی. اس لیے یہ سب کوشش کرو. انسان ہے، مزاج ہے، فطرت ہے. بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں، ہم کرتے ہیں، وہ الگ چیزیں، وہ اپنے حساب سے آپ بیلنس کریں. میں ایک الگ نظریے پہ ایک بات کر رہا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، اب وہ بہت بڑا محب اہل بیت بن کر آیا اور اس نے پوچھا میں یہ ہوں، میں مال لٹانا چاہتا ہوں اور میں بالکل امام مسلم کا عاشق ہوں، رسول پاک کی اولاد کا عاشق ہوں. بڑا چالاک، جاسوس، شاطر. کہاں ملیں گے؟ میں تڑپ رہا ہوں انہیں دیکھنے کے لیے، میری آنکھیں ترس رہی ہیں کہ میں امام مسلم کا دیدار کر لوں. مکار کوفی، ان کی رگوں میں مکاریاں بسی ہوتی ہیں. کوفی وہ ہیں جنہوں نے مولا علی کے ساتھ وفا نہیں کی، ان کے بیٹوں کے ساتھ وفا نہیں کی. عزیزان ملت اسلامی، پر وہ جب پوری طرح سے اس نے حضرت غالب مسلم بن عوض سجا تھے ان کو پوری طرح سے موٹیویٹ کر لیا، سمجھا لے گیا، تو حضرت
مسلم بن اوسجا نے بتا دیا کہ حضرت امام مسلم کہاں ہیں. پھر یہ آیا, ملاقات کی اور خوب میٹھی اور خوب اچھی اور محبت بھری باتیں کرنے لگا. آتا رہا جاتا رہا. پورا یقین جب اس کو ہو گیا اور سب کچھ پختہ ہو گیا تو یہ واپس ابن زیاد کے پاس آیا. کہا ابن زیاد تو مسلم کو ڈھونڈ رہا ہے؟ مسلم تو ہانی بن عروہ کے گھر پر آرام کر رہے ہیں. جب وہ آیا اس نے خبر دی. ابن زیاد کو غصہ آیا کہ ہانی بن عروہ تو میرا پہلے سے مراسی میں تعلقات ہے, میرے ساتھ تو کہا. اس نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہے. تو اس نے کہا ہانی بن عروہ کو بلا. فوجیوں کو بھیجا, فوجی آئے اور ہانی بن عروہ کے پاس کہا تمہیں ابن زیاد نے بلایا ہے. وہ سمجھ نہیں پا رہے اس لیے کہ ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ خبر ہو چکی ہے کہ امام مسلم میرے گھر گیا. تعلقات تھے, مراسم تھے. ہانی بن عروہ نکلے اور ابن زیاد کے گورنر ہاؤس پہنچے. جب پہنچے تو کہا اے ہانی تو نے مجھ سے جھوٹ بولا, بتایا نہیں, مجھے خبر نہیں دی. تیرے گھر میں مسلم آرام کر رہے, مسلم تیرے گھر میں قیام پذیر ہو, تو نے بتایا تک نہیں. آپ نے فرمایا نہیں میرے گھر میں مسلم, امام مسلم میرے گھر میں نہیں ہے. نہیں میرے گھر میں نہیں, اس لیے کہ آپ رسول کی اولاد سے محبت کرتے تھے اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ امام مسلم کے ساتھ ابن زیاد زیادتی کرے. بتا دو. کہا نہیں میرے گھر پہ نہیں. پھر اس نے اپنے اس جاسوس کو بلایا جو جاسوس ہانی بن عروہ کے گھر میں امام مسلم سے ملاقات کر کے آیا. جاسوس سامنے آیا. جیسے جاسوس سامنے آیا ابن زیاد نے کہا یہ کون؟ ہانی بن عروہ خاموش ہو گیا, اس لیے کہ گھر پہ آ چکا تھا, دیکھا تھا, بات ختم ہو گئی, سامنا کروا دیا. کہا چھوڑ دے, بتا دے, جو کہے گا کیا جائے گا. ہانی بن عروہ نے کہا میں مصطفیٰ کی اولاد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہوں مگر انہیں اپنے گھر سے دور نہیں کر سکتا. چھوڑ نہیں سکتا. کیا کر بھائی, آپ تو ماشاءاللہ 10 سال سے آپ کا سابقہ ہے, اللہ سلامت رکھے. ایسے کئی 10 سال آپ ہمارے ساتھ رہے, ہم آپ کے ساتھ رہے. آج آپ تھوڑا سا میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو پورا وقت نہیں ملا, لیکن کل انشاءاللہ یہ لوگ پورا وقت دیں گے. میں ابھی ان سے وعدہ کروا لیتا ہوں. اب جب یہ معاملات ہوئے اور آپ نے یہ فرمایا تو ابن زیاد ناراض ہو گیا اور پھر اس نے اپنی فوج سے کہا کہ ہانی بن عروہ پر حملہ کرو. اور ایک طرح کی جنگ ہوئی. آپ نے بہت سارے لوگوں کو مارا, قتل کیا. پھر آپ بھی زخمی ہو گئے. بہت شارٹ کٹ میں سمجھا رہا ہوں میں آپ بھی زخمی ہو گئے. پھر آپ کو پکڑ کے جیل میں قید کر دیا گیا. ادھر جیل میں قید کیا گیا, ادھر بات عام ہو گئی کہ ہانی بن عروہ شہید کر دیے گئے ہیں. ادھر حضرت امام مسلم کو بھی اس بات کی خبر ہو گئی. جب آپ کو بھی اس بات کی خبر ہو گئی تو آپ نے بہت کئی ہزار کی تعداد میں کوفی آپ کے ساتھ ہو گئے اور آپ کوفہ کے دارالحکومت کی طرف, کوفہ گورنر ہاؤس کی طرف کوچ کر گئے. کئی ہزار کوفی آپ کے ساتھ ہو گئے اور آپ کوچ کر گئے. اچھا جب آپ وہاں کوفیوں کے ساتھ پہنچے, اتنی تعداد تھی امام مسلم کے ساتھ کہ اگر امام مسلم حملہ کر دیتے تو کوفہ کا دارالحکومت تہس و نہس ہو جاتا. اتنی تعداد میں آپ کے ساتھ اس وقت ہی لوگ چاہنے والے تھے. اچھا جب وہاں بھیڑ پہنچی, شور گل ہونے لگا اور اتنی تعداد, تو ابن زیاد بڑا چالاک تھا. اس نے پہلے سے بڑے بڑے قبیلے کے لوگوں کو قید کر رکھا تھا. اس نے دھمکی دی کہ سب کو منع کرو, تم جان سے مار دیے جاؤ گے, یہاں سے چلے جاؤ, تمہیں مال ملے گا, دولت ملے گی, سرمایہ ملے گا, جو کچھ ہو سکا. بڑے بڑے قبیلے کے لوگ گورنر ہاؤس کی دیوار پر کھڑے ہو کر اور اپنے اعزاء رشتہ دار ملنے جلنے والوں سے کہنے لگے کہ چلے جاؤ, بہت خطرناک معاملات ہیں. یہ وہ اتنا سمجھایا کہ 2 لوگ ادھر سے نکل رہے ہیں, 4 ادھر سے نکل رہے ہیں, 10 ادھر سے نکل رہے ہیں, 20 ادھر سے نکل رہے ہیں, 50 ادھر سے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ حضرت امام مسلم کے ساتھ تھے. تاریخ میں ملتا ہے, مورخین لکھتے ہیں جب عصر کی نماز کا وقت آیا تو ہزاروں کی تعداد 500 پر آ کر رک گئی. سب کے سب چھوڑ کے بھاگ گئے, سب کے سب امام پاک کو چھوڑ کر بھاگ گئے. اور قبلہ عصر کی نماز ہے اور عصر کی نماز کا وقت ہے. تاریخ میں ملتا ہے کہ 500 لوگ صرف بچے. جب امام مسلم آپ مغرب کی نماز کے لیے کوفہ کی جامع مسجد
اور مسجد کی طرف کوچ کرتے ہیں، اور جب کوفہ کی مسجد پہنچتے ہیں عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے لیے، تو تاریخ میں ملتا ہے، سیرت میں ملتا ہے کہ جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا نا مغرب کی 3 رکعت پڑھ کے، جیسے ہی سلام پھیرا، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 4 منٹ، 5 منٹ، 7 منٹ، جیسے ہی سلام پھیرا دائیں بائیں اور دیکھا، ایک بھی کوفی آپ کے پیچھے اقتدا میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسلمانوں، رسول پاک کے شہزادوں پر کتنا ظلم کیا گیا، کتنا ستایا گیا ہے، کتنا ذاتی کی گئی ہے ان کے ساتھ۔ کیا بات ہے، عراق میں ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، دنیا کے کونے کونے پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مگر آج بھی رسول کے غلام کربلا کے واقعات سنتے ہیں تو ان کا دل تڑپ جاتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتا ہے۔ وجہ یہ ہے کیونکہ یہ ذاتی کسی اور کے ساتھ نہیں، یہ ذاتی رسول پاک کے گھر والوں کے ساتھ ہو رہی ہے، اور ذاتی کرنے والے بھی کوئی غیر مسلم نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ ہیں جو رسول پاک کا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کا نام لینے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو رسول پاک کے شہزادوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا ایسا پہاڑ توڑ رہے ہیں، اور ایسا پہاڑ انہوں نے توڑا کہ صدیاں بیتنے کے بعد بھی آج تک یزید کی حمایت کرنے کو کوئی تیار نہیں، مگر حسین کے دیوانے حسین کے نام پر جان لٹانے کو تیار ہے۔ اب میں اپنی بات کو بالکل سمیٹ کر ختم کر رہا ہوں، 12 بجنے والے، اور ماشاءاللہ آپ کے چہرے پہ ابھی تک 12 نہیں بجے، یہ آپ کی محبت ہے، اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ اور قبلہ، اسی بات کے ساتھ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ محفل پاک 10 روزہ ہے، 10 روزہ یہ محفل پاک ہے، آج 8واں دن ہے، 2 دن ابھی آپ کو اور انشاءاللہ تعالیٰ اس محفل پاک میں بیٹھنا ہے، شریک ہونا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ آپ کی محفل ہے، آپ کا علاقہ ہے، آپ کا گھر ہے، اپنی اس محفل میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں، اور اس طرح کا جو بھی دینی کام ہو اس میں بڑھ چڑھ کر آگے بڑھیے۔ اس طرح کے کاموں میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ پاک مال میں برکتیں بڑھا دیتا ہے۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ پھر جب نماز پڑھ کے آپ لوٹے نا، آپ نے دیکھا کہ سب کے سب کوفہ والے چھوڑ کے بات ہے، یہ بھائی کوفہ والے تو جو جان دینے کی بات کر رہے تھے، مال دینے کی بات کر رہے تھے، آگے پیچھے چل رہے تھے، مگر اس وقت نماز مغرب کے بعد ایک بھی کوفی نظر نہیں رہا۔ آپ جس دروازے پہ جا رہے ہیں سب کے دروازے بند ہیں، کوئی دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمانوں ذرا محسوس کرو، دروازے ان کے لیے بند کیے جا رہے ہیں جو جنت کے مالک ہیں، اور جن کے عطا سے جنت کے دروازے ہم غلاموں کے لیے کھولے جائیں گے۔ رسول پاک نے یہ پاور دیا، یہ قوت دی ہے، یہ طاقت دی ہے۔ اب قبلہ، اب جب یہ حالات آپ نے دیکھے، آپ آگے بڑھتے چلے گئے، اور کسی گھر سے کوئی دروازہ ایسا نہیں ملا جو کھلا نظر آ جائے، مگر پھر آپ چلتے چلتے آپ نے دیکھا کہ ایک مکان، ایک خاتون، ان کا مکان کھلا، اور جب آپ اس میں داخل ہوئے تو تاریخ میں اور سیرت میں ملتا ہے کہ غالباً طوع نامی وہ عورت تھی، ان کے گھر میں آپ داخل ہوئے، اور وہ محب اہل بیت تھی، اور پھر وہ پورے معاملات اس طرح ہوئے، لوگوں کو خبر ہوئی کہ امام مسلم کہاں ہیں، بتایا گیا کہ یہاں ہے امام مسلم، اور اس کے بچے نے خبر دے دی، مال کی لالچ میں، دولت کی لالچ میں، ثروت کی لالچ میں فوج نے حملہ کیا، امام لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے کیفیت یہ ملتی کہ سینکڑوں لوگوں کو، 50 لوگوں کو آپ نے قتل کر دیا۔ پھر آپ کی کیفیت یہ ہوئی، آپ کی حالت یہ ہوئی، کتابوں میں ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ کی انگلیاں کٹ گئیں، آپ کے ہونٹ کٹ گئے، اور اسی کیفیت میں ایک شخص آیا یزید کی فوجوں کے درمیان سے، اس نے کہا امام میں آپ کو امان دے رہا ہوں۔ امان دینے کی بات جب کی، امام نے تلوار نیچی کر لی، اس لیے کہ بات طے ہو گئی تھی امان کی۔ امان کا معاملہ آیا، امام اس کے ساتھ کوفہ کے گورنر ہاؤس کی طرف روانہ ہوئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ میں ملتا ہے کہ جیسے امام مسلم کوفہ کے گورنر ہاؤس کی طرف گئے اور گورنر ہاؤس میں داخل ہوئے، اس شخص نے امام پاک کی تلوار ان کے ہاتھ سے لے لی۔ امام مسلم، آپ سمجھ گئے کہ حالات تبدیل ہو چکے ہیں، معاملات بدل چکے ہیں، ان کا نظریہ بدل چکا ہے، ان کی فکر بدل چکی ہے۔ یہ امان کی بات کر رہے ہیں اور تلوار میرے ہاتھ سے لے رہے ہیں۔ خیر، یہ ساری باتیں ہوتی رہی، پھر امام پاک نے بالکل مختصر کر کے میں بات عرض کر رہا ہوں، امام پاک نے فرمایا کہ میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ اب جب آپ وصیت کرنے کی بات کرنے لگے تو عمرو بن سعد رشتہ دار ہے، سب جان پہچان ہے، رشتہ دار ہے، جانتے ہیں آپ
عمرو ابن سعد کی طرف جب رخ کرنے لگے اور کہا کہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں تو عمرو ابن سعد نے چہرہ پھیر لیا اور کہنے لگا مجھے کچھ نہیں سننا. اللہ اکبر. یہ ذاتی رسول پاک کی اولاد کے ساتھ یہ ذاتی. ارے آج بھی اگر ہمارا دشمن پریشان ہو بات چیت نہ ہو تو ہم رسول کے غلام چاہے جتنے برے ہوں اگر کوئی دشمن بھی بھوکا پیاسا پریشان نظر آتا ہے تو اس کی مدد کرنے لگتے ہیں. اور یہاں کسے ستایا جائے؟ رسول کے شہزادے، رسول کے گھر والوں. عزیزان ملت اسلامیہ، پھر دیکھا امام پاک نے، ابن زیاد نے کہا وصیت سن لو. امام پاک نے وصیت فرمائی میرا 700 قرض ہے، میرا قرض ادا کر دینا. فرمایا میرے انتقال کے بعد میری نماز جنازہ کا انتظام کر دینا اور امام علی مقام کو منع کر دینا کہ وہ یہاں تشریف نہ لائیں، اس لیے کہ میں نے ہی انہیں خط لکھ کر انہیں یہاں بلایا ہے. بات کمپلیٹ ہو گئی. ابن زیاد نے کہا انہیں چھت پر لے جاؤ اور چھت پر لے جا کر ان کی گردن کاٹ دو. چھت پہ لے جایا گیا امام پاک کو. امام مسلم چھت پر گئے. فوجی ابن زیاد کے ظالم جابر وہ یزیدی، اسی لیے تو میں کہتا ہوں ظلم کے خلاف بولنا اور ظلم کے خلاف بولنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ظالم کھڑا ہے آپ خاموش ہیں تو اس کا بھی شمار ظلم نہ ہوگا. اب جو لوگ اس کے ساتھ تھے، جو خاموش تھے، جو خوش تھے، سب کے سب سزاوار. جو ساتھ تھے، جو حق جان کر نہیں بول رہے تھے، وہ بھی سزاوار. چھت کی بلندی پر لے جایا گیا. پھر تاریخ میں ملتا ہے کہ امام پاک امام مسلم کا سر آپ کے جسم مبارک سے الگ کر دیا گیا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کس کی گردن کاٹی جا رہی ہے؟ اس کی گردن کاٹی جا رہی ہے جس کی رگوں میں محمد رسول اللہ کا خون گردش کر رہا ہے. کسے ستایا جا رہا ہے؟ جو علی کا بیٹا ہے. کسے ستایا جا رہا ہے؟ جو فاطمہ کا نور نظر ہے. مسلمانوں، اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کی محبت میں دو اشک بھی نکل آتے ہیں، دو آنسو بھی نکل آئیں، آنکھیں اشک بار ہو جائیں، انسان کا دل، انسان کی کیفیت بدل جائے واقعات کربلا سن کر کے، امام علی مقام کا تذکرہ سن کر کے، ان پر ہونے والے مصائب، ظلم و زیادتی کی داستان سن کر کے اگر آپ کا دل پگھل جاتا ہے، آپ کا دل بے چین ہو جاتا ہے ان کی تکلیفیں سن کر کے، تو سمجھ جائیے آج بھی آپ کے دلوں میں حسین کی محبت باقی ہے. اس لیے کہ محبت کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ محبت رسول کے شہزادے کے لیے، رسول کے بیٹے کے لیے. چھت پر لے گئے، آپ کی گردن کو آپ کے جسم سے جدا کیا گیا. اور ابن زیاد نے کہا کہ صرف گردن نہیں کاٹنا بلکہ گورنر ہاؤس کی بلند چھت سے ان کے جسم کو سڑک پر پھینک دینا. اور پھر ہوا بھی یہی کہ جب جسم کو اتنی بلندی سے زمین پر پھینکا گیا تو آپ کے جسم کی ہڈیاں گر کر چکنا چور ہو گئی. اور قبلہ صرف یہی نہیں بلکہ پھر آپ کے جسم کو لٹکا دیا گیا اور بڑے عرصے دراز تک کسائیوں کی طرح سے جانور نہیں لٹکایا جاتا ہے، ویسے آپ کا جسم لٹکایا گیا اور لٹکا رہا. اور اس کے بعد 12 بج چکے ہیں اور میری ٹرین کا ٹائم بھی ہے، ابھی کھانا بھی باقی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک ان کے شہزادے نور آ گئی ہے. اچھا، اللہ نے زندگی دی تو اگلی بار خطاب ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. اور اسی طرح آپ امام پاک کی یہ پہلا سال ہے کہ آپ نے 10 روزہ پروگرام کا اہتمام کیا ہے. اللہ پاک آپ کی اس خدمت کو قبول فرمائے. پورے علاقے کو اور ہر جگہ کے لوگوں کو اللہ پاک رسول پاک اور ان کی اولادوں کے فیضان سے مالا مال فرمائے. اس محفل پاک میں جتنے لوگ بھی آئے، جو شریک ہوئے، جو نہیں آئے، میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں. یہ ممبر پاک پر یہ ذمہ دار علماء، ائمہ مساجد، شاعر اہل سنت علی جناب قیصر بھائی ہیں، پوری ٹیم، ہماری اختر بھائی، اشرفی صاحب، پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا. آپ امام پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. السلام علیکم. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو گئے. صلی اللہ علیہ نبی ربی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو.
جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو افضل سنن جان پر لاکھوں درود ہو، افضل دوڑ کے